مسجد حرام کو پاک کس نے کیا ہے؟ اس کعبے کو پاک کس نے کیا ہے؟ مصطفیٰ نے پاک کیا ہے. تو کہنے دیجئے جس مصطفیٰ کی نگاہ بیت اللہ کو اتنا پاک کر دیتی ہے، اگر کوئی عاشق مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لے تو مصطفیٰ اسے کتنا پاک فرماتے ہوں گے. تو حضور وَيُزَكِّيهِمْ، حضور انہیں پاک فرمانے والے ہیں، ان کا تزکیہ فرمانے والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں اٹھی، بار بار اٹھی. قد نرا، محبوب ہم تیری نظروں کا بار بار اٹھنا تک رہے. محبوب تیری نظروں کا بار بار اٹھنا تک رہے ہیں. محبوب، حضور محبوب ہے تو خدایا محبوبوں کو تو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی. اگر محبوب نے ایک دفعہ نظر اٹھا لی تھی تو قبلہ بدل دیا جاتا. یہ بار بار نگاہیں کیوں اٹھوا رہا ہے؟ ان کی نگاہ ایک دفعہ اٹھتی تو قبلہ بدل دیتا، تو ان کے دل کا حال جانتا ہے تو قبلے کو بدل دیتا. لیکن بار بار نگاہیں کیوں اٹھوا رہا ہے؟ فرمایا قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. فرمایا قبلہ تو بدل دینا تھا کیونکہ وہ محبوب کی مرضی ہے، لیکن یہ خود جو قبلہ کائنات ہے، قبلہ تو بدلنا تھا کیونکہ محبوب کی مرضی ہے، لیکن یہ خود جو قبلہ کائنات ہے. فرمایا یہ اپنی زلفوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کے بار بار ہماری طرف دیکھ رہا ہے. فرمایا ہمیں پسند یہ ہے کہ قبلہ اس کی مرضی کا ہو، اسے پسند یہ ہے کہ قبلہ اس کی مرضی کا ہو، ہمیں پسند یہ ہے کہ مصطفیٰ بار بار ادھر تکتا ہو. اس کی مرضی قبلہ ہے، ہماری مرضی مصطفیٰ ہے. اس کی مرضی ہے کہ قبلہ وہ بن جائے، ہماری مرضی ہے کہ مصطفیٰ تکتا جائے، تکتا جائے. تو حضور میری طرف نگاہیں اٹھا کے بار بار تک رہے ہیں، نگاہیں اٹھا کے مطالبہ ہے کہ قبلہ بنا دیا جائے. تو ہم اس لیے تکلیف دے رہے ہیں قد نرا، قد نرا، اس لیے کہ مصطفیٰ ہم آپ کو تک رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا مصطفیٰ ہم ان قریب قبلہ وہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. آپ حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے نا جی؟ آواز پیچھے پہنچ رہی کہ نہیں؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر تو خطاب کا فائدہ ہی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں نے قبلہ بدل کے رکھ دیا، اور اللہ فرما رہا ہے قد نرا، مصطفیٰ ہم تمہیں تک رہے ہیں. بعد میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مصطفیٰ ہم قبلہ ان قریب وہی بنا دیں گے جو آپ کی مرضی کا قبلہ ہوگا. آپ کی مرضی کا قبلہ بنائیں گے، آپ کی مرضی کا قبلہ. تَرْضَاهَا، جس پر آپ کی رضا ہو، جس پر مصطفیٰ آپ راضی ہو جائے، ہم قبلہ وہ بنا دیں گے. تو آج قبلے کا ایک نیا نام پتہ چل گیا. قرآن کریم کی اس آیت سے قبلے کا ایک نیا نام پتہ چل گیا، کعبہ کا ایک نیا نام پتہ چل گیا. یوں تو اسے دنیا بیت العتیق کہتی ہے، یوں تو دنیا اسے کعبہ کہتی ہے، قبلہ کہتی ہے. آج معلوم ہو گیا یہ کسی کی رضا کا نام ہے. ترضاہا، ہم اس جگہ کو قبلہ بنائیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا یہ قبلہ فقط کعبہ نہیں ہے، یہ رضائے مصطفیٰ بھی ہے. معلوم یہ ہوا حج اور عمرہ کر کے کعبے کی طرف جانے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے تم صرف کعبے کو نہیں جاتے بلکہ محمد مصطفیٰ کی رضا کو بھی لینے جا رہے ہو. یہ رضائے مصطفیٰ بھی ہے، کعبہ رضائے مصطفیٰ کا نام بھی ہے. جو مکے جاتا ہے وہ کعبے کو نہیں جاتا، وہ رضائے مصطفیٰ کو جا رہا ہے. یہ وہ گھر ہے جس پر مصطفیٰ کی رضا ہے. اس گھر پر مصطفیٰ کی، اس گھر پر مصطفیٰ کی رضا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ، آپ اس میں ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. کتنی رکعتیں بولیے؟ ظہر کی کتنی رکعتیں؟ ظہر کے فرض کتنی رکعت ہیں؟ 4. حضور نے 2 ادا فرما لیے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2. تو حضور نے 2 جب ادا فرما لیے تو اس دوران جو حضور چاہتے تھے وہ ہو گیا. 2 پڑھ لیے، 2 رہتے تھے. درمیان میں حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مصطفیٰ وہ جو قبلہ آپ مانگ رہے تھے نا، بس 2 پڑھ لیے ہیں، اب باقی 2 ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے. فَوَلِّ، اپنا چہرہ پھیر لیجئے، وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے. اب 2 پڑے تھے، 2 رہ گئے. ہوا کیا؟ حضور مسجد بنی سلمہ میں مصلی امامت پڑھے.
اور صحابہ مسلح اقتدا پر ہے. صحابہ مقتدی مصطفیٰ امام. جب حکم آیا نا کہ اپنا چہرہ پھیر لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلح امامت سے پھر کر مقتدیوں والی جگہ پہ آ گئے. مقتدی حضور والی جگہ پہ آ گئے, امام مقتدیوں والی جگہ پہ, مقتدی امام والی جگہ پہ. تو آپ خود سوچ لیں حضور کتنا گھومے ہوں گے, حضور کتنے پھرے ہوں گے, صحابہ کتنے پھرے ہوں گے. گھومے امام مقتدیوں کی جگہ پہ, مقتدی امام کی جگہ پہ, حضور ادھر آ گئے, مقتدی صحابہ ادھر چلے گئے. دوران نماز آپ جانتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر نماز پڑھنے والے کا سینہ قبلہ کی طرف سے پھر جائے, قبلے کی طرف سے پھر جائے تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ تو شریعت کا اصول ہے. فقہ شریف بتاتی ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے مصلی کا سینہ, اس کا چہرہ مکمل پھر جائے, نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ شرائط نماز میں سے ہے کہ نماز کی طرف اگر قبلے کی طرف چہرہ رہے تو نماز قائم ہے, چہرہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو واہ مصطفیٰ, آپ تو پورے گھوم رہے ہیں, چہرہ نہیں خود گھوم رہے ہیں, صحابہ خود گھوم رہے ہیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان کی نماز ٹوٹ گئی, نماز جاری رکھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ٹوٹ جاتی ہے, نماز ان کی کیوں نہ ٹوٹی؟ جواب یہ آتا ہے کہ نماز غیروں کی ٹوٹتی ہے جس نماز کا امام مصطفیٰ ہو, جس جماعت کی امامت مصطفیٰ کر رہا ہو, جس جماعت کی امامت محمد کر رہا ہو, اور مقتدی حضور کے صحابہ ہو. حکم خدا کا آ جائے, مصطفیٰ گھوم جائے, نماز ٹوٹتی نہیں ہے, پوری ہو جاتی ہے. نماز ٹوٹا نہیں کرتی, نماز ان کی ٹوٹتی ہے کہ جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر گھوم رہے ہوں. معلوم یہ ہوا جو محمد سے گھوم گیا ہے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے, جو مصطفیٰ کے پیچھے گھوم گیا ہے نماز اس کی مکمل ہو گئی ہے. حضور کے ساتھ صحابہ گھوم رہے ہیں نا, مکمل گھومے, وہ امام کی جگہ پہ چلے گئے, حضور کی جگہ پہ, اور حضور ان کی جگہ پہ آ گئے, نماز نہیں ٹوٹی. تو یہ حضور کا کمال ہے کہ جس نماز کی امامت حضور فرما رہے ہوں وہ نماز ٹوٹا نہیں کرتی, وہ نماز ٹوٹا نہیں کرتی. حضور کے ایک صحابی ہیں, اور یہ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں. بخاری کتاب التفسیر باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بخاری شریف میں یہ روایت ہے. حضور کے صحابی ہیں, ان کا نام ہے سعید ابن مالا. کیا نام ہے بولیے؟ سعید ابن مالا, سعید ابن مالا حضور کے صحابی ہیں. حضور نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا, بتائیے رہا ہوں کہ حضور کی وجہ سے نماز ٹوٹتی نہیں. حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ سعید کو بلاؤ کہ حضور بلا رہے ہیں. وہ صحابی گئے حضرت سعید ابن مالا کے پاس, جا کے کہا کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں. حال یہ تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت سعید ابن مالا نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں. دوران نماز حضور کے ایک صحابی نے جا کے پیغام دیا کہ سعید تمہیں حضور بلاتے ہیں, سعید تمہیں, بولیے تو تسی سارے سنی ہو کہ میرے سن بیٹھے ہو سارے؟ اہل سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جو اہل سنت سے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سارے سنی بیٹھے ہیں, لیکن آواز تو شاید دو سنیوں کی بھی نہیں نکل رہی ہے. ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. پیچھے والوں کو حضور کی حدیثیں سنائی دے رہی ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ کو حضور سے پیار ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا گرین ٹاؤن ہے نا, گرین ٹاؤن والے سرکار سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں, صرف دعویٰ کرتے ہو کہ پیار عملی طور پہ بھی کرتے ہو. جہاں محبوب کے تذکرے ہوں وہاں پہ عاشق اس طرح خاموش بیٹھے ہو تو پھر عاشق اپنے دعوے میں سچے نہیں ہے. ذرا بلند آواز سے کہو تاکہ محفل میں عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے. سبحان اللہ. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت. حضور کے صحابی حضرت سعید ابن مالا, بخاری شریف کی روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں, اور آج یہاں اس محفل کا تحفہ دے کے آپ کو جانا. حضور نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ سعید کو بلاؤ میری بارگاہ میں. وہ جب گئے تو حضرت سعید ابن مالا کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کون نماز پڑھ رہا تھا؟ کہو وہی جس کو حضور نے بلایا تھا.
وہی جس کو حضور نے اور جس کو بلانے کے لیے حضور نے بھیجا، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دوران نماز جا کے ان سے کہا کہ سعید حضور تجھے بلاتے ہیں. دوران نماز جا کے کہا سعید حضور تمہیں بلاتے ہیں. تو حضرت سعید ابن معلا نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے. نماز پوری کی تو حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے پوچھا سعید میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم آئے کیوں نہیں، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت سعید ابن معلا کہنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نماز. اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا کیا قرآن کریم کی وہ آیت تم نے سنی نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جایا کرو. لما یحییکم، تاکہ اس سے تمہیں نئی زندگی مل جائے. کیا قرآن کریم کی آیت تم تک پہنچی نہیں؟ کہا حضور پہنچی ہے. تو فرمایا یہ جو نماز کے اندر تم السلام علیک ایھا النبی، یہ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ نماز تو خدا کی پڑھ رہے تھے، یہ سلام کس کو کر رہے تھے؟ کہا حضور یہ سلام آپ کو. فرمایا جس پر نماز میں سلام پڑھ کے تیری نماز ٹوٹتی نہیں ہے، کیا اس کے پاس آ کے قیام کرنے سے نہیں نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز وہ نماز ہے جس میں مصطفیٰ کا ادب ہو. نماز وہ نماز ہے جس میں مصطفیٰ کی تعظیم ہو. ارے جس نماز میں مصطفیٰ کا ادب نہ ہو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ قیام قیام نہیں ہے، وہ سجدہ سجدہ نہیں ہے، وہ رکوع رکوع نہیں ہے. ہر وہ نماز قبول ہے کہ جس میں مصطفیٰ کا تعظیم اور ادب کا معاملہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی فقط نگاہ کا کمال یہ ہے، نگاہ مصطفیٰ، کہ جن کی نگاہ اٹھ جائے تو خدا قبلے بنا دیتا ہے. جن کی نگاہ اٹھ جائے، توجہ ہے نا، آج آپ کچھ لینے آئے نا، آپ اہل سنت ایسے ہی تو نہیں چلے آئے. ہم جب بھی میلاد کی مجلس میں جاتے ہیں تو کچھ لینے جاتے ہیں. کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا لینے جاتے ہیں؟ کہو حضور کو راضی کرنے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ حضور کو راضی کرنے جاتے ہیں.